ابو تراب مولا مشکل کشا علیہ السلام کی محبت بہت بہت مہنگی چیز ہے، یہ ہر ایک کو نہیں مل سکتی، اور حقیقت میں عارفین کہتے ہیں صراط مستقیم جو ہے مولا کا راستہ ہے، اور شیطان جو ہے ضد میں بیٹھا تھا کہ وہ مولا کے راستے سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہے۔ پیارے آقا اور رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن اور منافق کی پہچان، اگر مومن کو پہچاننا ہے، منافقین کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی چہرہ، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اس میں پہچان صرف اور صرف اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی ابن ابو طالب کی اگر عظمت سے جس کا چہرہ خوش نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہے۔ تشریف لا رہے ہیں ہمارے سدرۃ المنتہا کانفرنس کے بھی سرپرست ہیں، کلی تنظیم اصلاح معاشرہ کے بھی سرپرست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے پورے خانخواہوں کے سرپرست ہے۔ اللہ مولانا سید فضول بخش شتاری خالد صاحب اللہ دامت البرکات العالیہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کریں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اس لیے کہ مولا کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ حیدر کے چاہنے والے ہیں اور ایسے چاہنے والے ہیں کہ مکہ مسجد کے اندر ایک مرتبہ مولا کا ذکر ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ مولا کا ذکر ہو رہا ہے، جشن مولا کائنات کے نام سے ہے، اور یہ کسی اور کا تذکرہ جب ہونے لگا تو حضرت جلسے کے اندر بغیر کچھ سوچے سمجھے کہا کہ یہ تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ مولا کا ہو رہا ہے، کسی اور کا نام ہے۔ فوراً روکنے والی ذات کا نام حضرت قبول بادشاہ سلطانی خالد شیر ہے، یہ شیر دکن ہے۔ یہ عمر میں الحمدللہ بخار شریف جا کے آئے، مولا کائنات کی بارگاہ میں جا کے آئے، ابھی سنا رہے تھے۔ تو جو علی والے ہوتے ہیں انہیں طاقت ظاہری طور پہ نہیں ہوتی، اندرونی طاقت ہوتی ہے۔ ظاہری طور پہ تو بہت سارے لوگ موٹے موٹے رہتے، لیکن اندر سے پھسپھسے رہتے، ایمانی حرارت روحانی طور پہ مضبوط ہونا ہے۔ تو شیر خدا کی بات ہو رہی تھی، لیکن کچھ ایسے بھی ابھی میں آ رہا تھا، ایک جو علی کا نام لینے والا گروہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک شعر کہا، جاہل کہ بعض چیزوں سے کیا ہوتا ہے، نفاق بڑھتا ہے۔ علی کے پسینے سے معاذ اللہ کہتا ہے کہ نبی ولی پیدا ہوتے ہیں۔ بتائیے کتنی ایسے چیزوں سے جو ہے مولا کے چاہنے والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ علی کے پسینے سے ولی بہتر ہے، نبی کا نام لے لیا۔ ایسے جاہلوں کی طرف سے مولا کے چاہنے والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ارے مولا کے چاہنے والے تو وہ ہیں جس کے پاس علم، حقیقت میں علم آ ہی نہیں سکتا جو مولا کی محبت نہ کرے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جس محفل میں علی نہیں ہوتے میری نظریں بے چین ہوتی ہیں۔ ام المومنین بی بی عائشہ نے کہا بابا جان آپ محفل میں جب بھی بیٹھتے ہیں صرف حضرت علی کا چہرہ رکھتے ہیں، علی کا چہرہ
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلاک السلام ہو یار غار، کہا عقیدہ دے رہے ہیں، بیٹی تجھے نہیں معلوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کسی سے پوچھا ام المؤمنین سے، بتاؤ پیارے آقا کو مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون تھے؟ مردوں میں سب سے زیادہ پسند اللہ کے رسول کو کون تھے؟ ام المؤمنین امت کی ماں نے کہا اتنی چھوٹی بات، مردوں میں سب سے زیادہ اگر اللہ کے رسول کو پسند تھے تو مولا کائنات حضرت علی تھے۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ سے کہا، پھر آپ سے سوال ہوا عورتوں میں سب سے زیادہ پیارے آقا کو پسند کون تھے؟ تو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا سیدہ کائنات بی بی فاطمہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند تھے، سب سے زیادہ محبوب۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ملاپ ہے صحابہ کا اور اہل بیت کا۔ ہم تقسیم کر رہے ہیں خانخواہوں سے، علی علی اس لیے کروایا جاتا ہے کہ خانخواہوں کو خون دینے والے، اسلام کو زندہ کرنے والے، قرآن کو باقی رکھنے والے، نماز کو باقی رکھنے والے، سجدوں کو باقی رکھنے والے، میناروں کو باقی رکھنے والے، اسلام کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو باقی رکھنے والی ذات کا نام مولا حسین ہے، مولا حسین ہے۔ خون دے گا، تم وقت نہیں دے سکتے، تم ٹائم نہیں دے سکتے، گھر کے باہر نہیں نکل سکتے، یہ وہ گھرانہ ہے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان، ہند کے راجہ میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اگر معاف کرنا، اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرتے تو لوگ انہیں خدا کہتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو غلام رسول بنا کر پیش کیا، غلام اہل بیت بنا کر پیش کیا۔ اسی لیے تو ان کا چرچا آج اس ہندوستان کے لیے ہر خطے میں ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کیا بہترین شعر کہا، مجھے بہت اچھا لگا۔ تیری صدی تیرا آسمان ہے خواجہ، تیری صدی تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ۔ انا ساگر ایک خطرے کے مانند ہے، انا ساگر ایک خطرے کے مانند ہے، تیرے کشکول میں یہ سارا بھارت ہے خواجہ، تیرے کشکول میں یہ سارا بھارت ہے خواجہ۔ تو ہم اس غریب نواز کے نام لیوا ہیں جنہوں نے کہا شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین بنا اسد حسین کہنے والے ہم ہیں۔ آج ہر کوئی کہتا ہے ہم صحیح ہے، ہم صحیح ہے، ہم صحیح ہے۔ مولائے کائنات حیدر کرار کو لوگ مجبور بتا رہے تھے، بڑی تکلیف ہوتی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، عجیب و غریب باتیں بتا رہے ہیں۔ ارے وہ مولا ہے۔ ایک سائل آیا، حضرت تھوڑا شہد دیجیے، شہد مانگنے کی آیا، حضرت کیا کرے، ایک کٹوری شہد مانگا۔ حضرت نے کہا کہ میرے خادم کو بلا کر کہا کہ اندر ایک بیار رکھا ہوا ہے، ایک بہت بڑا شہد کا ڈرم رکھا ہوا اس دور کا جو تھا، کہا اس کو پورا دے دو۔
حضرت پورا دے دو. ارے جن کے شہزادے نوجوان جنت کے سردار ہیں، یہ ایسا مجبور محتاج. دو طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اس طرح کرتے ہیں بالکل کچھ نہیں تھا. میرے علی وہ ہیں. ارے علی تو علی ہیں. حضرت جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں غوث اعظم، جو مردوں کو زندہ کرے، جو ڈوبی ہوئی کشتی کو جو سمندر سے باہر نکالے، جو غریب نواز جنہوں نے سارے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا اور سارے انا ساگر کو ایک گھڑے میں لے لیا، وہ مولا کائنات کے تعلق سے اس طرح کی بات. حضرت مولا کائنات حیدر کرار علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ آپ مولانا سید شاہ حسن بابا خالد صاحب اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ تشریف لا رہے ہیں. میں استقبال کرتا ہوں. اس لیے سادات کرام سے یہ درود شریف کو اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. ذرا باؤ دے بلو پڑی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. جشن ہے. ذرا ایک مرتبہ سب مل کر علی کا نعرہ تو لگائیے. یا علی یا علی یا علی. ماشاءاللہ. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے بزرگان فرماتے ہیں اگر کسی کا بچہ کے نام کے ساتھ علی لگا رہتا ہے تو اللہ پاک اس نام کی برکت سے اسے ایک ٹائم کا رزق عطا فرماتا ہے. اور جس بچی کے نام کے ساتھ فاطمہ لگا رہتا ہے اللہ پاک اس نام کی برکت سے ایک ٹائم کا اسے رزق عطا فرماتا ہے. یہ مقدر سے ہٹ کر عطا فرماتا ہے. تو پہلے کے بزرگان دین جتنے تھے اپنے بچوں کے نام کے ساتھ علی اور فاطمہ لگائے تھے کیونکہ ان میں خیر و برکت آئے. آج ہمارے حلقے کی جو حلقے سلطانیہ حیدریہ کے مولانا حضرت شاہ محمد ایوب قریشی خالد خلندری صاحب جو بانی حلقہ ہیں، جو عظیم الشان یہ مرکزی جلوس ولادت مولا کائنات کا جو نکالے ہیں، ان کے بچوں کا نام سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک بچے کا نام حسن تو ایک بچے کا نام عباس ہے. یہ کیا ہے؟ محبت ہے. لوگ فوراً ارے وہ ہے کیا، ارے وہ ہے کیا، ارے وہ فوراً تقسیم کر دیا. ہم تقسیم کر دیے. اس سے ہمیں ہٹنا ہوگا. حقیقی دین کو سمجھنا ہوگا، حقیقی مذہب کو سمجھنا ہوگا. بزرگ اور دوستو، مولا کائنات علیہ السلام کو لوگ علیہ السلام کہنے سے بھی کترا رہے ہیں، جبکہ امام بخاری اپنی بخاری شریف کے اندر جہاں جہاں اہل بیت کا نام آیا ہے انہوں نے علیہ السلام لکھا. ایک دو بات کہہ کے بات ختم کر دوں، اس لیے کہ میں ماحول کو جمانا چاہ رہا تھا. اس کے بعد ماشاءاللہ سے جو تبرک کی بھی خوشبو جو ہے مہک رہی ہے، اس لیے کہ بہت سارے دعوتیں ہوتے ہیں لیکن یہ جو روحانی غذا ہوتی ہے یہ کچھ اور کام کرتی ہے. حضرت سیدہ کائنات اپنے سرتاج سے کہا جن کا عظمت و شان یہ ہے کہ آپ روزے سے انار منگائے.
حضرت سیدہ اپنے سرتاج سے کہا کہ انار لائیں، تو آپ حضرت علی بن ابی طالب انار لانے کے لیے باہر گئے۔ جیسے ہی انار لینے کے لیے باہر گئے، انار لے کے آ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ انار دے دو، اللہ کے نام پہ انار دے دو، فیصلے کیسے دیے؟ تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انار اس سائل کو دے دیا اور گھر آ گئے۔ جیسے ہی گھر آئے تو حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی انار لائے؟ کہا فاطمہ میں نے کسی سائل کو اللہ کے نام پہ دے دیا۔ تو آپ خوش ہو کے کہنے لگے کہ لانے سے آپ بہتر، مجھے کھلانے سے بہتر یہ ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، مجھے بہت خوش لگا۔ یہ کہہ کر بیٹھنا تھا کہ سائل آواز کے دروازے پر، دروازہ کھولا گیا تو حضرت بلال ہیں، انار کا ایک بہت ٹوکرا لائے جس میں 9 انار تھے، جس میں 9 انار تھے، جس میں سے جو گنا تو کیا ہے 9 تھے۔ حضرت علی کہنے لگے یہ انار میرے نہیں ہوتے، یہ انار میرے نہیں ہوتے۔ کہا حضرت آپ کا سرکار نے بھیجا آپ کے لیے، کہا یہ 9 ہیں، اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ تو فوراً حضرت بلال جیب میں سے ہاتھ ڈال کر نکالا، کہا سرکار نے 10 بھیجا تھا، میں جیب میں رکھا۔ تو کہا اے علی آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ میں اللہ کی راہ میں 1 دیا اور 1 کے بدلے اللہ مجھے 10 دے گا۔ ایسی کامل یقین رکھنے والی ذات، کسی نے پوچھا اے علی تم اتنا نماز اطمینان سے پڑھتے ہو، اتنا سکون سے پڑھتے ہو؟ کہا میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ میں رب کا دیدار نہ کروں، رب کا دیدار نہ کروں۔ ایسی نماز مولا کائنات کی تھی، جبکہ حکم تو یہ ہے نمازی کے لیے، نماز ایسی پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور رب کو تم دیکھ رہے ہو۔ آج ہماری اور آپ کی نماز ہم سمجھتے ہیں، اور جو اعتراض کرنے والوں کی نماز کو ہم دیکھ رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ ہے لیکن دل میں مولا کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جام کوثر جہاں تقسیم ہوگا، کوثر جہاں تقسیم ہوگا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، ایک طرف عثمان ہوں گے، اور میں رسول اللہ کے بازو میں ہوں گا، اور جس کو میں حکم دوں گا، جس کی میں سفارش کروں گا، جس کے طرف میں اشارہ کروں گا، اللہ کے رسول اس کو دے کوثر پلائیں گے، اور صدیق اکبر پکڑ کے لائیں گے، انہیں کوثر پلائیں، انہیں کوثر پلائیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں لیکن گستاخوں کو نہیں مانتے، اہل بیت کے گستاخوں کو نہیں مانتے۔ آج تقسیم کیا جا رہا ہے، آج یزید کی تعریف کر رہے ہیں لوگ، یزید کو بھی برا مت بولو۔ اب قوم کا یہ حال ہے میرے بھائی، حضرت علامہ مولانا صوفی سید صوفی دیوبندی علی صوفی صاحب اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ چلا رہے حضرت مولانا مولانا دیو یعنی سر آخری بات، حضرت حیدر کرار فاتح خیبر کا جشن ہے۔ آج حضرت اللہ فرما رہے ہیں کہ کافی کیونکہ حضرت جلوس میں ساتھ میں تھے تو حضرت کی تقریر ہونے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کی جو تعلیمات ہے دلوں کو جوڑنے کی ہے، محبت کو بانٹنے کی ہے، آپس میں پیار محبت
اپنے قلوب کو پاک کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، ساتھ ساتھ خانقاہ نظام سے جڑ جائیں، اولیاء اللہ کی دامن سے وابستہ ہو جائیں، جس سے یہاں بھی آپ کامیاب رہیں گے، وہاں بھی آپ کامیاب رہیں گے۔ بزرگ اور دوستو، حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام جن کی جو ہے نماز کو نہیں پہنچ سکتے، جن کے ذکر و اذکار کو نہیں پہنچ سکتے، جن کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، آج ہم کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اسی میں آپ کی اور ہماری کامیابی ہے، کیونکہ جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ وجہ الکریم کا جو دور تھا، بڑی تکلیفوں سے آپ کو جو تکلیفیں دیے گئے، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے شہزادے کو شہید کیا گیا، دوسرے شہزادے کو شہید کیا گیا، اور آپ کے بعد آپ کے خاندان والوں کو بھی تکلیف دی جا رہے ہیں۔ تو یہ خارجی ناصبی ذہنوں سے ہمیں نکلنا ہے، ان کی صحبتوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آج اجمیر جیسی مقدس سرزمین کو بھی جو ہے ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہاں بھی جو ہے گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو میں تمام احمد المسلمین سے خواہش کرتا ہوں، اس ہندوستان کو سجانے والی ذات کا نام آقا غریب نواز ہے، اور اس غریب نواز مولا کی محبت کو لے کے آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کریں، آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ادھر شیطان بھی خوش رہے، ادھر رحمان بھی خوش رہے۔ ایک طرف نعرے رکھ رہے، اس کی بھی پوجا کر رہے، ایک طرف حضرت علی کا نام بھی لگا رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ علی والے ہو جاؤ یا پھر کوئی اور ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ آج کچھ عاملین، کچھ غلط علم کرنے والے لوگ جو غلط ماحول کو اجاگر کر رہے ہیں، اس سے خانقاہ نظام کو نقصان ہو رہا ہے۔ آج ہم کو چاہیے کہ پکے علی والے اگر ہونا ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرا کریں، تکبر کو نکال دیں، خانقاہوں سے غریبوں کو جوڑیں، خانقاہوں سے امیروں کو دور کریں اور غریبوں کو غریب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وقت یہی کہتا ہے کہ آج ہمارے خانقاہیں ہمارے خالی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کو چھوڑ دیے، امیروں کو غریب کر دیے۔ خدا اپنے آپ کو آپ تبدیل کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے پاس جانا چاہتے ہیں، اللہ مولانا سید ظہور بھائی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بخاری